بالکل شوق نہیں ٹی وی کا, ٹی وی پہ آنے کا کوئی شوق نہیں تھا یہ مجھے, کوئی بھی نہیں, اور نہ اس کو میں انجوائے کرتا تھا. خیر اینی وے وہ لکھا وکھا وہ بہت اچھی گئی, ہٹ وٹ ہوئی. اسفر بھائی نے 2009 میں مجھ سے کہا کہ اس کے کچھ عرصے بعد کہ تمہارے لیے میں ایک شو بنا رہا ہوں. اچھا, مطلب انہوں نے آپ کو اسپاٹ کر لیا تھا, اسپاٹ کر لیا تھا کہ اس کے اندر کچھ ہے, اس میں کیڑا. ہاں, تو انہوں نے 2009 میں اس کا جوک اسٹوڈیو بنائیں گے تمہارے ساتھ. تو اچھا میں نا ان چیزوں سے بہت بھاگتا تھا کہ یار یہ کیا ریکارڈنگ میں نہیں کروں گا. میں ان کو ٹوپیاں کراتا رہا. میں 3M میں بڑی اچھی نوکری کر رہا تھا, مجھے پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی, میں سنگل تھا, سنگل میں شادی ہوئی بھی نہیں تھی, پیسے اتنے زیادہ تھے کہ خرچ کرنے کے ایونیوز ہی نہیں تھے اس زمانے میں, کہاں تھی. تو مجھے ان چیزوں کی پرواہ نہیں تھی کہ یار مشہور ہونا ہے, یہ کرنا ہے. آئی ہیڈ ایوری تھنگ دیٹ آئی وانٹیڈ. تو وہ میں نے ان کو ٹوپی کرا دی. میں نے کہا سر بھائی میری آج یہ کارپوریٹ پارٹی ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ کر کے انہوں نے سب سیٹ بنا لیا تھا. انہوں نے ازیوم کر لیا تھا تابش تو آ رہا ہے, جبکہ میں نے کہا تھا میں بتاتا ہوں یہ کرتا ہوں. خیر انہوں نے جیو کا خرچہ کرا کے سب سیٹ اپ بنا لیا, لوگ بلا لیے, اینڈ آئی ڈنٹ گو بیکاز آئی نیور کمیٹڈ. مجھ سے کوئی پیسے کی بات, ہاں کوئی کمٹمنٹ انہوں نے جلد وہ شاید غلط سمجھ گیا سر بھائی. خیر وہ نہیں ہوا. انہوں نے مجھے ڈانٹنے والا ایک میسج بھی کیا لمبا سا, پھر میں نے خیر موبائل ہی بند کر دیا. اس کے بعد سے اسفر بھائی سے میری بات ہی نہیں ہوئی, کٹ ہو گیا. اب 2015-16 آ گیا. 15-16 میں اسفر بھائی ہم گئے اسمائل ٹل سیری ایک, اور اس ٹائم پہ آپ اپنا اسٹینڈ اپ کر رہے تھے ساتھ ساتھ. اسٹینڈ اپ میں سائٹ پہ 2009-10 میں اسٹینڈ اپ کرتا تھا. IBA کے سارے ایونٹس میں اسٹینڈ اپس کرتا تھا. وہ ایک طرح ہوسٹنگ اسٹینڈ اپ وغیرہ سارا ایک ہی. ہاں نہیں اسٹینڈ اپ ہی کرتا تھا, ہوسٹنگ نہیں کرتا. وہ مجھے بلاتے اس کام کے لیے تھے کہ 1 گھنٹہ تابش بھائی پرفارم کریں گے, اور پرفارم بھی کیا کریں گے, 400 لوگ 500 لوگ بیٹھے ان سب کی بجائیں گے, ٹھیک ہے, کراؤڈ میں گھس جائیں گے, جو مل رہا ہے بس اس کو رگڑتے ہوئے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, یہ 2009-10 ہم سب مسوجنسٹ ہیں, کالے رنگ کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں, چھوٹے قد کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں. وی آل ور لائک دیٹ. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا یہ غلط ہے. اب غلط تو ہے بھی نہیں ہے, میں اس چیز کو غلط نہیں سمجھتا. اچھا دیکھیں کامیڈی ہمیشہ کسی کے ایکسپینس پہ ہوتی ہے نا. ایسا ہی ہے. پھر تو آپ کامیڈی نہ کریں. 2015 میں 16 میں مجھے کسی نے پش کیا کہ یار تاج بھائی بس 5-6 منٹ. آئی وینٹ ٹو دیٹ گگ. کافی لوگ پرفارم کر رہے تھے, سب نئے تھے, میں ان کو نہیں جانتا تھا. آئی وینٹ دیر, 10 منٹ میں نے پرفارم کیا, وہ کلک ہو گیا. کلک کیا ہو گیا, مطلب وہ ظاہری بات ہے میں کیونکہ پرانا آدمی تھا, ہاں نوچز اب تھوڑا چلا گیا ان سے نا. ان کا یہ تو بڑا ڈفرینس ہے ان پرفارمرز میں اور اس میں, یہ کون ہے. خیر پھر ہوتے ہوتے میں کرتا رہا, یہ فری میں ہی ہوتے تھے پرفارمنس. تو یہ ہوتے ہوتے پھر 2017-18 میں ہم نے اسمائل ٹل سیری ایک ہوتا تھا کراچی میں, رمضان کے اندر افطار کے بعد ایک آل نائٹ اسٹینڈ اپ کامیڈی شو ہوتا ہے, جس میں کراچی کے سارے لڑکے سحری تک ہوتا ہے وہ. اچھا سحری تک ہوتا ہے. ہاں تو وہ کافی اچھا بڑا ایونٹ ہوتا ہے. تو اس کے اندر پرفارم کیا, تو وہاں سر بھائی نے دوبارہ مجھے نہیں دیکھا, باقی لڑکوں کو دیکھا اور ان کو بلا لیا. میں تھا ہی نہیں ادھر, ان کے جس سلاٹ میں وہ دیکھ رہے تھے. اب وہ ہر لڑکا وہاں جاتا تھا اور کہتا تھا یار اسفر بھائی ہم تو کر لیں گے مگر آپ تابش بھائی کو تو بلائیں اس میں. کون ہے تابش بھائی, کون ہے یہ تابش. ملے تو پھر میں اسفر بھائی کے پاس, پھر میں 10 سال بعد ملنے پہنچا. اور انہوں نے ریکگنائز نہیں ریکگنائز کی. میں نے ان کو پھر اپنی ضلالت بتائی, ابے ہاں تو وہ ہے. پھر انہوں نے جو ہے وہ جناب علی ہم نے وہ کیا, ایک اسٹینڈ اپ ریکارڈ کیے کچھ, دا سرکس لافنگ اسٹاک کے نام سے, وہ چلے کافی تھوڑے. اور پھر انہوں نے مجھ سے, جب میں کینیڈا جا رہا تھا, انہوں نے کہا بھائی تو جا رہا ہے بھائی, یہ 6 ایپیسوڈ اس کے ٹو بی آنیسٹ کے ریکارڈ کر لے, چلیں نہیں چلیں بس ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں. ہاں, اور ٹو بی آنیسٹ کا آئیڈیا اور پورا پلاننگ جو تھی اور پیسہ وہ سب ناشپاتی پرائم کیسر بھائی ایک ہیں, اب وہ گرین چینل میں ہیں, اس کے ڈیجیٹل ہیڈ کر رہے ہیں شاید. یہ سب ان کا تھا. آئیڈیا ایسا تھا کہ اسفر بھائی مجھے وہاں, میں ناشپاتی کے ساتھ کام نہیں کر رہا تھا, مجھے شک تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ لوگ کون ہیں. میں نوکری بھی کرتا تھا, تو میں نے کہا یار نہیں پتہ نہیں یہ نہ ہو کہ مجھ سے کام بھی کروا لیں, پیسے نہ دیں, یہ سب مجھے دماغ میں چلتا رہتا تھا. تو انہوں نے پھر اسفر بھائی سے کہا کہ یار آپ ذرا اس کو انفلوئنس کریں تھوڑا سا نا, آپ اس کو لے کر آئیں. اچھا, اسفر بھائی مجھے وہاں لے کر گئے. آئیڈیا ایسا تھا کہ آئیڈیا کسی کو پتہ نہیں تھا کیا کرنا ہے. آئیڈیا یہ نہیں تھا کہ وہ لکھا ہوا تھا یہ آئے گا, یوں بیٹھے گا, یہ بولے گا, اس طرح بجائیں گے, ایسا کچھ کوئی آئیڈیا نہیں تھا. پہلا گیسٹ کون تھا, سب سے پہلا گیسٹ؟ عائشہ عمر فرسٹ. اور میں اچھا وہ میں عائشہ عمر پہ مرتا تھا. میں نے اپنی بیگم سے اجازت لی تھی کہ اگر میں مرتا ہوں, اس وقت بھی مرتا تھا, اب تو میں مر چکا ہوں. تو عائشہ عمر نے مجھ سے, اور میں مطلب وہ کرش تھا کہ میں نے بیگم سے کہا تھا اگر میں کسی کے ساتھ پکڑا جاؤں تو اس میں سے اگر عائشہ عمر ہو تو تم کچھ نہ کہنا. اس نے کہا تھا ہاں ٹھیک ہے, تیری اوقات ہی کیا ہے, تو کہاں پہنچے گا وہاں تک.
تو اور جب میں پہنچنے لگا تو یہ نکاح نامے کے اندر جو تم نے لکھوایا شکیں مٹوائی. تو ہوا یہ کہ وہ بیچاری, مجھے پہلے بھی سنا چکا ہوں کہ ان کے ساتھ ایک انسیڈنٹ اسٹوڈیو میں میرے سے پہلے پہنچ گئی تھی, بال ان کے جلا دیے تھے میک اپ آرٹسٹ نے, تو وہ بیچاری بہت غصے میں تھی, ظاہری بات ہے. اور میں وہاں چپراسی کی طرح اپنے کپڑے خود پکڑ کے اندر جا رہا تھا. کپڑے ہی میرے پاس جو تھا پہن کے جو پڑا ہے لیا. اب شادی کا سوٹ میکسیمم بندے کے پاس ہوتا ہی کیا ہے مڈل کلاس آدمی کے, شادی کا 2 سوٹ وہ میں لے کے چلا گیا. وہ بھی تنگ آئے ہوئے تھے سوٹ مجھ سے. تو ہم وہاں جب پہنچے تو وہ چیخ رہی تھی. میں نے کہا بھائی یار یہ کیا ہے یار, میں تو کیا سمجھتا تھا, لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ ان کے بال جلے ہوئے. خیر اینی وے میک اپ کر رہی تھی نا, تو میں جا کے گرین روم میں کھڑا ہو گیا اپنے میک اپ کے انتظار کے لیے, دیوار سے ٹیک لگا کے, اور میں سگریٹ جلانے لگا نا. کہنے ایکسکیوز می, مجھے الرجی ہے, باہر جائیں. اور آپ نے تو کہا لا 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 لالا کچھ نہیں, میں نکل گیا. اچھا وہ سمجھی کہ میں یہاں کا نا وہ ہوں آپریشنز مینیجر پی ایس سی سی کا, سوٹ پہنا کھڑا ہوں. تو انہوں نے مجھے نکال دیا, میں نکل گیا. اور پھر میرے کو کوئی بات نہیں ہوئی بیک اسٹیج, سلام دعا بھی نہیں ہوئی. اسٹیج پہ جب وہ پہنچی ہیں تو پہلا سلام, پہلی دعا, اس کے بعد جو شو کیا وہی اس کا فارمیٹ بن گیا. 1-2 ایپیسوڈ تک ان کو ریئلائز کرنے میں لگا کہ یار ہم نے یہی بنانا ہے. بیچ میں صبور علی بھی آئیں. اب ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ شو کیا بننے والا تھا اور کیا ہے ہوا. وہ صبور علی آئیں تو وہ آخری شو تھا جب میں نے وہ آئی ایف بی. اچھا وہ بھی تھا, ہاں, کہ ہم آپ کے کان میں بتائیں گے کیا. میں نکال دی میں نے. وہ جب انہوں نے بولا نا اس کو صبور سے اس کی امی کا پوچھ کے اس کو رلا دو, میں نے یوں نکالی. میں نے کہا یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا. میں نے امی کا کوئی سوال پوچھا, ہنسی مذاق میں ہی نکل گیا وہ سوال. صحیح ہے, وہ اور فنی ہوتا چلا گیا کیونکہ میں رلانا والا ہی نہیں تھا, مجھے آتا ہی نہیں کام. تو وہ پھر فارمیٹ بن گیا کہ یار یہ لوگ آئیں گے, تھوڑا سا روسٹ کرے گا, تھوڑا سا بات کرے گا, کیونکہ میں کسی کو جانتا نہیں تھا. میں ایک اسٹریٹجی میں نے یہ اپنا لی تھی. جب میں نے عائشہ عمر سے بات نہیں کی نا پیچھے, اور میں اسٹیج پہ گیا تو ان کو بھی پتہ نہیں تھا میں کیا ہوں. انہوں نے میری بلی نہیں ماری ہوئی تھی ابھی تک. تو کیا ہوا کہ ہم دونوں ایکول اس پہ اسٹارٹ ہوئے, تو میں سنبھل گیا. پھر میں نے یہ ابھی بھی آج تک میں بیک اسٹیج یا میک اپ روم میں گیسٹ کو صرف سلام کرتا ہوں. انہوں نے کہتا ہوں یہ لڑکے ہیں آپ سے رن تھرو کرا لیں گے. میں بھی آیا, میں شارٹ ہو جاتا ہوں, میں نہیں ملتا پیچھے, کیونکہ میں جتنی بات کر لوں گا نا وہ وہیں اتنا وہاں سے وہ پھر ہماری دوستی ہو جائے گی پیچھے, اور پھر میں کچھ نہیں کر پاؤں گا. تو میں ساری ریلیشن شپ دوستیاں اسٹیج پہ ہی بناتا ہوں ان کے ساتھ, تاکہ جو ہو رہا ہے وہ وہیں پہ کریٹ ہو. آئی تھنک وہ نیچرل بھی لگتا ہے, اور وہ اس کا ایک بڑا آرگینک. اور ایک چیز یہ ہے, ہر ہوسٹ کو, آپ تو خیر بہت سینئر ہیں, جو ابھی نئے آ رہے ہیں نا, ایک چیز بتا رہا ہوں, گیسٹ سے اگر آپ نے پوچھا نا کہ یار یہ پوچھ لوں, نہیں یہ غلطی ہے. 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, یا تو آپ سے پوچھنے والا ہوں کتنا بڑا ہے یہ ہے 3500 اسکوائر فٹ. بینک اکاؤنٹ بہت بڑا ہے. اچھا میں گھر کا سائز بتا رہا تھا. اچھا اوکے, وہ تو آپ فلیٹ میں رہتے ہیں, گھر میں نہیں رہتے. گھر ہی ہے وہ, اس کو گھر ہے, ہم نے اس فلیٹ کو بھی گھر بنا لیا.